السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ نکولا ٹیسلا کو دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ انہیں سرفراز سائنسدان بھی کہتے ہیں۔ کیا وہ واقعی ایک سرفراز سائنسدان تھے؟ وہ کہتے تھے کبھی کبھی انہیں ایک تیز روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بعد انہیں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیسلا کی آنکھوں کے آگے یہ خیالات ایک ہولوگرافک کی طرح ناچتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا رابطہ کسی دوسری دنیا سے ہے اور اس دنیا کے مخلوق انہیں وہ آئیڈیاز دیتی ہے۔ اس کا اظہار ٹیسلا نے بھی کئی بار کیا۔ نکولا ٹیسلا کا دماغ اس وقت کے لوگوں سے کہیں زیادہ تیز چلتا تھا۔ وہ اپنے وقت سے 150 سال آگے کا سوچتے تھے اور اسی سوچ نے انہیں سرفراز سائنسدان مشہور کر دیا تھا۔ لوگ انہیں ایول سائنٹسٹ بھی کہتے تھے۔ اس کی وجہ ان کے کچھ ایسے کلیمز ہیں جو اس وقت کے لوگ سمجھ نہیں پائے تھے۔ مثلاً ان کا ایلینز سے باتیں کرنا اور ان کا یہ دعویٰ کہ وہ دشمن کے جہاز کو فضا ہی میں تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ زمین کو ایک گھنٹی کی طرح بجا سکتے ہیں اور اس طرح کی کئی باتیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں ایول سائنسدان کہتے تھے اور انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ آج دنیا میں جو روشنیاں ہیں وہ نکولا ٹیسلا کی بدولت ہیں۔ نکولا ٹیسلا نے دنیا کو نہ صرف بجلی دی بلکہ بہت ساری ایجادات دنیا کو پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جیسے کہ الیکٹرک ریل روڈز، فلوریسنٹ اینڈ نیون لائٹس، وائرلیس ریڈیو کمیونیکیشن، ایکس رے، ریموٹ کنٹرول، سپیڈو میٹر، ہیلی کاپٹر اور یہاں تک کہ ٹورپیڈوز۔ 1893 میں انہوں نے ٹیسلا کوائل کا کانسیپٹ دیا۔ ٹیسلا ہمیشہ کہتے تھے کہ ترقی اور ٹیکنالوجی میں فرق ہوتا ہے۔ ترقی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ٹیکنالوجی سے بھی انسان کو فائدہ ہو۔ اگر ٹیکنالوجی سے دنیا میں پولیوشن ہوتی ہے تو اس کو ترقی نہیں کہیں گے۔ نکولا کی بہت سی پروڈکشنز اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں اور بہت سی پروڈکشنز آنے والے دنوں میں سچ ثابت ہونے والی ہیں۔ نکولا کا کہنا تھا کہ انرجی کو وائرلیس پارٹیکلز میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ٹائم ٹریول کی بات کر رہا تھا۔ ٹیسلا کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہوائی جہاز کو فیول کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ وائرلیس انرجی کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی بہت کم وقت میں پہنچ سکیں گے۔ اس نے MRI اور CT اسکین کا کانسیپٹ بھی دیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں روڈز سنسان ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت فلائنگ کارز عام ہو چکی ہوں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گاڑی تو دریافت ہو چکی تھی مگر وہ بہت مہنگی اور بہت سست رفتار تھی۔ نکولا ٹیسلا کون تھے؟ آئیے ان کے بارے میں کچھ حقائق جانتے ہیں۔ 10 جولائی سن 1856 کو اندھیری رات تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے دائی نے کہا کہ بہت بدشگون ہے، لیکن عین اسی وقت ایک زوردار بجلی کڑکی اور روشنی پھیل گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ بچہ مستقبل میں روشنیوں کا سبب بنے گا۔ یہ بچہ 700 ایجادات کرنے والا نکولا ٹیسلا تھا۔ بہت کم عمری میں ہی نکولا ٹیسلا نے چھوٹی چھوٹی ایجادات کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے کچھ ایسے کھلونے بنائے جو کیڑوں کی مدد سے چلتے تھے۔ انہیں بجلی کا کڑکنا بہت پسند تھا۔ بجلی کو کڑکتا دیکھ کر ان میں الیکٹریسٹی سے لگاؤ بڑھ جاتا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کائنات کی اس طاقت کو قابو میں کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ پانی اور پانی کی طاقت سے اس کو بہت محبت تھی۔ ٹیسلا کے والد ایک پادری تھے اور وہ ٹیسلا کو بھی پادری ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کا دماغ تو کہیں اور ہی چل رہا تھا۔ لہٰذا ٹیسلا کے والد کو ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سن 1881 میں 8 سال تک آسٹریا، گراز اور پراگ کی یونیورسٹیز میں فزکس، میتھ اور انجینئرنگ پڑھنے کے بعد ٹیسلا بوڈاپسٹ کی ایک ٹیلی فون کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر لگ گئے۔ اس وقت تک امریکہ کے کچھ حصوں میں انڈسٹریز میں بجلی کا استعمال شروع ہو چکا تھا۔ اس سے مشینیں چلائی جا رہی تھیں، مگر اس بجلی کا استعمال
ابھی تک گھروں میں شروع نہیں ہوا تھا، اور یہ ڈائریکٹ کرنٹ تھا، یعنی کہ یہ کرنٹ سرکٹ کے ایک حصے سے شروع ہوتا تھا اور دوسرے حصے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، یعنی کہ بجلی ضائع ہو جاتی تھی۔ ٹیسلا کا دماغ یہ سوچتا رہتا تھا کہ اس بجلی کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ یہ کرنٹ اس سرکٹ میں بار بار استعمال ہوتا رہے۔ جب اس نے اپنی اس رائے کا اظہار لوگوں سے کیا تو اس کا بہت مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور اس نے اپنی اس تھیوری پر کام شروع کر دی۔ اس نے اپنی اس تھیوری کا نام آلٹرنیٹیو کرنٹ یعنی کہ اے سی کرنٹ رکھا۔ اس تھیوری کو عملی شکل دینے کے لیے ٹیسلا کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ تھی انویسٹمنٹ۔ ٹیسلا کو یقین تھا کہ اس نے اس کرنٹ کو ضائع ہونے سے بچانے والی کوئی موٹر بنا لی تو وہ موٹر ہر ایجاد میں استعمال ہوگی، اور اس سے اس کو انویسٹر کو اتنا پیسہ ملے گا کہ وہ دنیا کے امیر ترین انسان ہو جائیں گے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی انویسٹر ٹیسلا پر بھروسہ کر کے اس پر اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر اس کی اس بھاگ دوڑ سے اس انڈسٹری سے منسلک لوگ ٹیسلا کو جاننے لگے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ ایک انرجیٹک نوجوان ہے جو کچھ کر گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ آئیڈیاز بھی ہیں۔ سن 1886 میں انہیں ایک شخص نے اپنے پاس نوکری دی اور وہ تھے تھامس ایڈیسن۔ جی ہاں، یہ وہی تھامس ایڈیسن تھے جنہیں آج لوگ بابا الیکٹریسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی کمپنی کا نام کانٹیننٹل ایڈیسن کمپنی تھا۔ اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ٹیسلا نے ایک سادہ سی انڈکشن موٹر، جیسا کہ آج کل پانی کی موٹر ہوتی ہے، بنا لی تھی۔ مگر اب بھی ان کا مسئلہ وہی تھا کہ ان کے پاس کوئی انویسٹر موجود نہیں تھا۔ اسی دوران اسے پیرس آفس کے ہیڈ چارلز بیچلر نے نیو یارک میں ایڈیسن کی کمپنی ایڈیسن مشین ورکس میں کام کرنے کی آفر دی اور اسے ایڈیسن کے نام ایک خط دیا۔ ٹیسلا یہ خط لے کر سن 1884 میں نیو یارک پہنچ گیا اور ایڈیسن کو وہ خط دکھایا، جس پر ایڈیسن نے ٹیسلا کو $100 ماہانہ پر الیکٹریکل انجینئر رکھ لیا۔ یہاں اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اسے ورک شاپ کے تمام جنریٹرز کو ری ڈیزائن کرنا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن نے ٹیسلا سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو تنخواہ کے علاوہ $50,000 بونس بھی دے گا۔ ٹیسلا کو تو اپنی ایجادات کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا اور صرف 6 مہینے میں ہی اس نے وہ تمام جنریٹرز کو ری ڈیزائن کر دیا۔ ان 6 مہینوں میں وہ 17 گھنٹے کام کرتا اور رات کو صرف 2 یا 3 گھنٹے سوتا تھا۔ اور پھر جب اس نے ایڈیسن سے بونس مانگا تو ایڈیسن نے ہنس کر کہا، ارے وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تم نے تو اسے سیریس ہی لے لیا، کیا تم امریکنز کی حصے مذاق کو نہیں سمجھتے؟ اس پر ٹیسلا بہت دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے ایڈیسن کی کمپنی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایڈیسن اور ٹیسلا کے درمیان ایک جنگ جسے وار آف دا کرنٹ کا نام دیا گیا۔ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر رہے تھے اور ٹیسلا اے سی کرنٹ پر۔ یہ جنگ ایسی ہی تھی جیسے کہ ایک گھوڑا گاری اور ایک تیز رفتار کار کا مقابلہ۔ ایڈیسن کا کام ایک گھوڑا گاری کی مانند تھا اور ٹیسلا ایک تیز رفتار جیٹ طیارے کی مانند۔ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ایڈیسن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ امریکہ کے گھروں میں بلب کی روشنی پہنچا کر ایک ہیرو بن چکا تھا اور دنیا بھر میں عزت، پیسہ اور شہرت کما چکا تھا۔ ایسے میں ٹیسلا کو اپنے اے سی کرنٹ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی دشواریوں کا سامنا تھا اور اس پر کوئی بھروسہ کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ اپریل 1887 میں ٹیسلا نے الفریڈ براؤن کے ساتھ مل کر ایک کمپنی ٹیسلا الیکٹرک کمپنی تشکیل دی۔ اس پارٹنرشپ کے علاوہ ٹیسلا کو اس کمپنی میں $250 ماہانہ تنخواہ بھی ملنی تھی۔ ٹیسلا نے جلد ہی اے سی کرنٹ سے بجلی بنانے کا ایک مربوط نظام تیار کر لیا۔ اس نے اے سی کرنٹ اور اس سے منسلک پاور جنریٹرز، ٹرانسفارمرز اور پاور سپلائی کے حقوق اپنے نام رجسٹر کروا لیے۔ اس طرح وہ ایڈیسن کا کمپٹیٹر بن گیا۔ امریکہ میں ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ کا نظام
बड़ी कामयाबी से चल रहा था और ऐसे में टेस्ला अपने एसी करंट को डीसी करंट से सस्ता करके ही कामयाबी हासिल कर सकता था और इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दरकार थी और आखिरकार इसे एक बड़ा इन्वेस्टर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस मिल गया जो पहले से एसी करंट पर काम कर रहा था लेकिन उसको कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। इसने टेस्ला से $10 लाख में एसी करंट के हकूक़ हासिल करने का सौदा कर लिया। इसके अलावा इस मुआहदे में ये भी तय पाया कि एसी करंट से पैदा होने वाले हर हॉर्स पावर पर टेस्ला को $2.5 की रॉयल्टी भी मिलेगी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने एसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बिजली के ठेके हासिल करना शुरू कर दिए। यहाँ से डीसी करंट की शिकस्त का आगाज़ हुआ क्योंकि एसी करंट डीसी करंट के मुकाबले में बहुत सस्ता था। मगर एडिसन चूँकि उस वक्त का हीरो माना जाता था और लोग इसके मद्दाह थे, जिसका फ़ायदा एडिसन ने उठाया और इसने लोगों में एसी करंट के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करना शुरू कर दी। उसने एसी करंट को ख़तरनाक करार दे दिया और अपनी इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए उसने कुत्ते, बिल्लियों, यहाँ तक के हाथियों को एसी करंट से मारकर लोगों में खौफ पैदा कर दिया और इससे टेस्ला के एसी करंट की टेक्नोलॉजी को बहुत नुकसान पहुँचा। मगर जीत बिलाखिर एसी करंट की हुई और आज भी दुनिया की पावर ग्रिड्स इसी टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। टेस्ला ने बिजली को एक आम आदमी तक पहुंचाना मुमकिन बनाया। इसकी पार्टनर कंपनी वेस्टिंगहाउस को किसी और वजह से नुकसान होने लगा और टेस्ला ने अपनी फराख दिलाना तबीयत की वजह से इस कंपनी को अपनी रॉयल्टी माफ़ कर दी, वो रॉयल्टी जिससे इसकी 7 नस्लें ऐश कर सकती थीं। और अपनी इस फराख दिली की वजह से आगे चलकर टेस्ला को बहुत नुकसान भी पहुंचा क्योंकि अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और फिर सन 1895 में इसकी ज़ाती लेबॉर्ट्री को आग लग गई। वो उस वक्त वायरलेस और रेडियो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और आग लगने से उसका सारा रिकॉर्ड जल गया और इसका फ़ायदा उसके राइवल मार्कोनी ने उठाया। लेबॉर्ट्री के जल जाने की वजह से टेस्ला को दोबारा सेटल होने में कुछ वक्त लग गया। इस दौरान मार्कोनी ने टेस्ला और कुछ दूसरे माहिरीन की थ्योरीज़ को इस्तेमाल करते हुए 12 मील तक रेडियो सिग्नल्स भेजने का कामयाब तजर्बा कर लिया और रेडियो की ईजाद का सिरा मार्कोनी के सर सज गया। टेस्ला के पास अब भी मार्कोनी से कहीं ज़्यादा सलाहियत थी और वो इन लहरों को 12 मील से कहीं ज़्यादा आगे पहुंचाने की सलाहियत रखता था। मगर मार्कोनी से मुकाबला करने के बजाय टेस्ला का दिमाग कहीं और चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर आवाज़ को बग़ैर तार के कहीं दूर पहुंचाया जा सकता है तो बिजली को भी बग़ैर तार के कहीं दूर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। वो ये चाहता था कि बिजली को बग़ैर किसी तार के पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए। टेस्ला ने सन 1899 और 1900 के दरमियान कुछ तजर्बे किए और कम फासले तक बग़ैर तार के बिजली का बल्ब चलाने का तजर्बा कर लिया। इसने 1899 में अमेरिका की स्टेट कोलोराडो में एक लेबॉर्ट्री कायम की और अपनी सारी जमा पूंजी इस लेबॉर्ट्री पर लगा दी ताकि वो लंबे फासले तक बग़ैर तार के बिजली मुंतकिल कर सके। उन्होंने 6.5 किलोमीटर की बग़ैर तार के बिजली पहुंचाने का कामयाब तजर्बा कर लिया था, मगर इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने खुफिया रखा और अपने असिस्टेंट को भी इसके बारे में नहीं बताया। इन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए एक भारी रकम दरकार थी और उन्होंने एक इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को $1.5 लाख देने के लिए तैयार कर लिया। टेस्ला अपने इस मंसूबे से पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली फराहम करना चाहते थे, लेकिन जेपी मॉर्गन को जब टेस्ला के इस प्लान के बारे में पता चला तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी और इस तरह टेस्ला का पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा अधूरा रह गया। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया को मुफ्त देना नहीं चाहती और इसलिए टेस्ला का काम रोक दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त बिजली ना मिल सके। जेपी मॉर्गन ने अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख मार्कोनी की तरफ मोड़ दिया। टेस्ला की माली हालत बहुत ख़राब हो गई और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। उधर उसके राइवल एडिसन और मार्कोनी शोहरत और दौलत दोनों कमा रहे थे। टेस्ला बहुत मायूस हो गया और उसने गोशानशीनी इख्तियार कर ली। टेस्ला उस दौर से बिलोंग करते थे जहां उन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों देखी और 120 मिलियन लोगों को
اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا۔ اس کے لیے انہوں نے 2 ڈیوائسز پر کام کیا جس سے ان جنگوں کو روکا جا سکے۔ وہ 2 ڈیوائس تھیں آرٹیفیشل ہائیڈل ویو جنریٹر اور ڈیتھ 3۔ ٹائیڈل ویو جنریٹر ایک ایسی ڈیوائس تھی جس میں ایٹم بم جتنی انرجی تھی۔ اس کا میکینزم کچھ اس طرح تھا کہ ڈیوائسز کو سمندر میں الگ الگ جگہ پر پلیس کیا جائے، اور جب کوئی بحری جہاز وہاں سے گزرے تو ان ڈیوائسز کو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹریگر کر دیا جائے، اور اس سے سمندر میں 30 سے 40 میٹر تک اونچی لہریں ڈیولپ ہوں جس سے وہ جہاز ڈوب سکتا ہے۔ سن 1934 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک ایسا ڈیزائن ہے جس سے فضا میں 400 کلومیٹر دور کسی بھی چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی بھی ملک کے گرد ایک ایسا الیکٹرک فینس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اسے کراس کرتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور اس کو انہوں نے ڈیتھ 3 کا نام دیا۔ اور جب وہ اپنا یہ پروجیکٹ لے کر US گورنمنٹ کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر ٹیسلا کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ ڈیوائسز بنا چکے ہیں اور بہت جلد انہیں لانچ کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ ڈیوائسز لانچ کرتے، نیو یارک کے ایک ہوٹل میں مسٹیریس سرکمسٹینسز میں وہ مردہ پائے گئے۔ ان کی وفات کے آدھا گھنٹے میں ہی FBI نے ان کی لاش اور ان کا سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے کر اسے ٹاپ سیکرٹ قرار دے دیا۔ آج 21ویں صدی میں ہم جو ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں ان میں ٹیسلا کا کردار بہت اہم ہے۔ تھینکس ٹیسلا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔